موقع دیا اس سال بھی بات چیت کرنے کا. یہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے ایک ریسرچ کی تھی ان فلموں کے اوپر جو کچھ فلمیں جو پارٹیشن پہ بنی ہیں ان کا بیانیہ کیا تھا, ڈسکورس انالیسس جس کو کہتے ہیں پاکستانی فلمیں. کوئی 4 سال پہلے جب یہ 75 سال ہو رہے تھے 75 ایئرز آف پارٹیشن, تو میرے ایک انڈین دوست نے ٹیمک نے رابطہ کیا کہ ہمیں ایک کتاب لکھنی چاہیے یا ایک اسپیشل ایشو کسی جرنل کا ایڈٹ کرنا چاہیے پارٹیشن کے حوالے سے. تو میں نے اس کو بولا کہ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے یہ سوچنے کے لیے کہ ہم کیوں 75 سال ہو گئے, پہلے 50 سال ہوئے تھے, پھر 100 سال ہو جائیں گے, تو ہم کیوں اس کی بات کرتے ہیں. میں خود سے ایک ڈائلاگ کرنا چاہ رہا تھا اور تھوڑا سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ریچول سا بن گیا ہوا ہے, پھر 150 سال بھی کبھی ہو جائیں گے, پھر آپ ایک کتاب چھاپتے ہو گے, تو یہ پارٹیشن کو ہم کیوں پڑھتے ہیں. ٹاپک تو مجھے انٹرسٹنگ لگا, وہ خاص کر چاہ رہا تھا کہ ہم جو کلچرل پروڈکشنز ہیں, فلمیں, ناول پاکستان میں, انڈیا میں, ان کا ہم انالیسس کریں گے, لیکن ہم کرتے کیوں ہیں. تو وہ میں کافی دیر کچھ سوچتا رہا, پڑھنے کی کوشش کی, پارٹیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہ پارٹیشن ہے کیا چیز. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا میں نے سمجھا پارٹیشن کو بھی. میں نے اس کو ایک ایونٹ سے زیادہ ایک عمل کے طور پہ دیکھا. میں نے اس کو ایک 3 اسٹیپ پروسیس کے طور پہ کنسیو کیا. ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہو پس منظر یا کانٹیکسٹ, کہ یہ ایک دن میں اچانک پارٹیشن نہیں ہو گئی, وہ اس کو دوبارہ سے آپ نے امپلیمنٹ کر دیا. ریڈ کلف نے تو کچھ نہیں کیا تھا, اور بہت ساری اور چیزیں کہ بہت ساری چیزیں پارٹیشن کے حوالے سے آپ ان کو ٹریس کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ جو ہندو مسلم نفرت پھیلائی جاتی ہے, یہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہے, یہ ساری کانٹراڈکشنز پھر آ کے 1947 میں پناور کیس وہ پھر پھٹتی ہیں ایک پاگل پان کی طرح. اور پھر ایک اس کا تیسرا جو پارٹیشن کا ایک کیا لیں کہ سٹیج ہے, وہ ہے اس کی ریپروڈکشن. اس کو کتابوں کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے, بہت ساری جو ہماری جیسے 14 اگست ہو گیا, 23 مارچ ہو گیا, اس کے ذریعے ہم ریپروڈیوس کرتے رہتے ہیں ایڈیولوجیکل سطح کے اوپر. ایک جو انڈین اسکالر کی مجھے ڈیفینیشن بہت اچھی لگی, اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پارٹیشن ہے یہ کلونیلزم کی ایگزٹ اسٹریٹجی تھی. پارٹیشن ہمیشہ کلونیلزم نے جب وہاں سے جانا تھا تو تب کی, جب وہ رول کر رہے تھے تو پارٹیشن نہیں ہو رہی. وہ اس کو کہتا ہے کہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی تھی کلونیلزم کی, کیونکہ پارٹیشن صرف ہمارے یہاں نہیں ہوئی ہے, فلسطین اسرائیل کا مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے, آئرلینڈ میں ہم نے دیکھی, اور جگہوں پہ ہم نے پارٹیشن دیکھی. تو یہ ایک انٹرسٹنگ اسپیکٹ تھا پارٹیشن کا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا. تو پھر میں تھوڑا سا کنونس ہوا کہ یس, اصل چیز یہ ہے کہ ہم پارٹیشن کو ہماری رولنگ کلاسز دونوں طرف اس کو ریپروڈیوس کرتے رہتے ہیں, اور اس ریپروڈکشن کے ذریعے وہ پھر شناخت بناتے ہیں. پاکستانی قوم کی شناخت کیا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہندو بہت برے ہیں, سکھ بھی کافی برے تھے لیکن وہ ہندوؤں کے جھانسے میں آ گئے تھے, ان کے ساتھ مل گئے تھے, انگریز بھی ہمارے خلاف تھے, اور باقی بہت ساری باتیں ہیں. ون آف دی لکیلی سب سے بڑے جو ایکسپرٹ ہم کہہ سکتے ہیں پارٹیشن پہ ہمارے برابر بیٹھے ہیں, وہ زیادہ تفصیل سے بات کریں گے اس پہ. تو میں نے پھر میں نے کہا کہ میں لکھوں گا ان پاکستانی فلموں پہ جن میں پارٹیشن کو فوکس کیا گیا ہے. پاکستانی فلم ایک زمانے میں دنیا کی 10 بڑی فلم انڈسٹریز میں سے ایک تھی 80s تک پروڈکشن کے لحاظ سے. ہم 100 کے قریب فلمیں پروڈیوس کر رہے تھے 70s 80s میں, اور یہ دنیا کی 10 بڑی, کوالٹی جیسی بھی ہوتی تھی آپ کو پتہ ہے, کبھی کبھی اچھی بھی بن جاتی تھی, لیکن کوانٹٹی کے لحاظ سے was one of the 10 big industries in the world. لیکن پارٹیشن پہ زیادہ فلمیں نہیں بنی. میری اپنی تحقیق تو نہیں ہے, لیکن ایک اور اسکالر کی تحقیق تھی کہ لگ بھگ 10 ایسی فلمیں ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹیشن کے اوپر بنی ہوئی ہیں پاکستان میں.
ہاں پارٹیشن کا تھوڑا بہت ریفرنس شاید بہت ساری فلموں میں مل جاتا ہے، کوئی تھوڑا بہت آ گیا، لیکن خاص پارٹیشن کے ارد گرد اس کے پس منظر میں ایک فلم بنانا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے، ہندوستان میں زیادہ ہوا ہے، ابھی تک ہو رہا ہے۔ دوسرا جو میرے لیے بہت انٹرسٹنگ بات تھی، میں نے 4 فلموں کا جائزہ لیا، ان کا جو بیانیہ تھا، ان کا ڈسکورس انالیسس۔ 2 جو فلمیں تھیں یہ اس سے بھی زیادہ ہیں، اشتیاق صاحب شاید اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بات کریں گے۔ میں نے وہ بیلنس کریٹ کرنے کے لیے 2 ایسی فلمیں لیں جو ریاستی بیانیے کو، ہندو برے ہیں، سکھ برے ہیں وہ، اور 2 جن میں ریاستی سرکاری بیانیے کو تھوڑا چیلنج کیا گیا ہے۔ ان میں ایک کرتار سنگھ تھی، دوسری خاموش پانی، سائلنٹ واٹرز، آپ نے دیکھی ہوگی 2003 میں آئی تھی، اور کرتار سنگھ ایک بڑی لیجنڈری مووی ہے، 1959 میں آئی تھی وہ۔ اور 2 فلمیں لاکھوں میں ایک جو 1968 میں آئی تھی، اور جنا جو 1998 میں بنی تھی۔ ان فلموں میں کس قسم کا بیانیہ دیا گیا ہے میں وہ مختصراً بات کروں گا، آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس میں باتیں کی گئی ہیں، کچھ فلمیں آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی، لیکن جو نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ تھا کہ انٹرسٹنگلی پاکستانی فلموں میں ایک طرف اگر ریاستی بیانیے کو پروموٹ کیا گیا ہے تو اس کو چیلنج بھی کیا گیا ہے، کرتار سنگھ اور خاموش پانی کی صورت میں۔ تھوڑا سا میں یہ ایک بات وضاحت کے لیے، ہم آج کل یہ بیانیہ کا لفظ کافی اردو میں بھی استعمال ہونے لگا ہے، اکثر سیاست کے حوالے سے ہوتا ہے جی نواز شریف کے پاس بیانیہ نہیں ہے، یا عمران خان کا بیانیہ بڑا طاقتور ہے۔ اس پہ بھی میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں کہ بیانیہ ہم کسے کہہ سکتے ہیں، اور خاص کر فلموں کے حوالے سے ہم کیا دیکھتے ہیں جب ہم ڈسکورس انالیسس کرتے ہیں۔ آپ عام زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیانیہ ایک طرح سے کس نے کیا کہا، کیوں کہا، اس چیز کا تجزیہ کرنا، لیکن یہ اس سے آگے کی چیز ہے۔ آپ بیانیہ کی مدد سے پاور ریلیشنز بھی دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر۔ مثلاً عام طور پہ جیسے ڈیلی لائف سے مثال دی جائے کہ جب ساس بہو کو کچھ کہے گی تو اس میں ایک پاور ریلیشن بھی ہے، وہ صرف چند لفظ نہیں ہیں۔ اسکرین پہ جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، فلموں کو، تو اس میں سے ایک بہت اہم چیز ہے کہ ریپریزنٹیشنز کیسے ہوئی ہیں۔ مجھے یہ دیکھنا تھا پاکستان فلم بنا رہا ہے تو اس میں ہندوؤں کو کیسے دکھایا گیا ہے، سکھوں کو کیسے دکھایا گیا، اور مسلمانوں کو کیسے دکھایا گیا، اور ان کے ذریعے پارٹیشن کو کیسے دکھایا گیا۔ تو بس اس چیز کو اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، اور بہت ساری چیزیں میں چھوڑ دوں گا، ان کو ہم سوال جواب کے سیشن میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ کرتار سنگھ جو پہلی فلم ایک طرح سے بنی، بہت مشہور ہوئی تھی یہ فلم، میں اس پہ تھوڑی کم بات کروں گا، میرے خیال آپ اس پہ کرنے والے ہیں بات، اس کی سٹوری لائن بھی آپ بتا دیں گے؟ جی 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 ہاں، تو اس میں یہ اس پہ بات کر لیں گے۔ اس میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سکھوں کو، ہندوؤں کو ویلنائز نہیں کیا گیا، وہ ویلن نہیں ہے، بلکہ ان کو ہیومنائز بھی کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا شاید ایک ایج ہے کہ مسلمان بہت اچھے ہیں، انہوں نے کوئی برائی نہیں کی اس پوری فلم میں، لیکن جو ویلن ہے وہ شروع میں سکھ ہے، کرتار سنگھ علاؤدین، لیکن آخر میں اس کو بھی پھر ایک طرح سے ریڈیم کیا جاتا ہے۔ تو میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ وقت جو ہے وہ میں بچا لوں تاکہ اشتیاق صاحب کو زیادہ وقت تھوڑا سا مل جائے جو میرے سے بچے۔ دوسری فلم تھی لاکھوں میں ایک، 1967 میں آئی، یہ بھی بہت مشہور ہوئی تھی فلم، اور اس کو اس زمانے میں 6 نگار ایوارڈ ملے تھے۔ اس کے گانے بڑے مشہور ہوئے تھے، اس کے جو کی کریکٹر تھے جس کو ہم ہیرو ہیروئن بولتے ہیں وہ تھے اعجاز اور مسرت نذیر، نہیں سوری شمیم آرا، مسرت نذیر اس میں کرتار سنگھ۔ اس کی کہانی یوں ہے، یہ انٹرسٹنگلی آزاد کشمیر کے بیک گراؤنڈ میں بنی ہوئی ہے۔ کہانی یوں ہے کہ آغاز میں 1947 کا منظر دکھایا گیا ہے۔ اس کہانی کے 2 مین کریکٹر ہیں، احمد جو تالش نے رول پلے کیا تھا، اور ہردیال، وہ کوئی معروف ایکٹر نہیں تھے، مجھے ان کا نام پتہ نہیں چل سکا۔
تو احمد جو ہے وہ بارڈر کے اوپر انتظار کر رہا ہے، جو انڈین سائڈ سے یا انڈین کشمیری سائڈ سے بس آنی ہے، اس پہ ان کی بیوی نے واپس آنا ہے اور ان کے بچے نے واپس آنا ہے، لیکن وہ واپس نہیں آتے کیونکہ وہ فساد شروع ہو گئے ہیں اور ان کی بیوی ماری جاتی ہے اور بیٹا لاپتہ ہو جاتا ہے. بیٹا بڑا ہو کے بعد میں اعجاز بنتا ہے، اعجاز نے وہ رول پلے کیا ہے. ادھر ہردیال جو ہے وہ بھی مجبور ہے کہ وہ دوسری طرف چلا جائے. ہردیال ایک اچھا ہندو کریکٹر دکھایا گیا ہے جو مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. اس دوران اس کی بیٹی لاپتہ ہو جاتی ہے جو ٹین ایجر ہے، 12-13 سال کی ہے. اس کو پھر احمد پال لیتا ہے، لیکن وہ اس کو ایز اے ہندو بڑا کرتا ہے، اس کو کنورٹ نہیں کرتا زبردستی مسلمان. اور جب بڑا وہ ہو جاتی ہے تو جیسے انڈین پاکستانی فلموں میں ہوتا ہے، اعجاز واپس آ جاتا ہے بڑا ہو کے، ان دونوں کا ایک لو افیئر سٹارٹ ہو جاتا ہے. اتنی دیر میں ہردیال بھی آ جاتا ہے اس کو واپس لینے کے لیے اپنی بیٹی کو. وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا تھا اتنے سال، 65-8 میں کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جب وہ ادھر گیا اس نے ان کو بتایا نہیں مسلمان تو برے نہیں ہوتے، مسلمان تو اچھے ہوتے ہیں. تو جو ہندو فنیٹک ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ تو پاگل ہے، اس کو پاگل خانے میں جمع کرا دیتے ہیں. وہ پھر پاگل خانے میں اپنی سزا کاٹ کے اور بڑی مشکلوں سے واپس آتا ہے. یہ ایک واحد کریکٹر ہے اس فلم میں جو ہندو ہے لیکن برا نہیں ہے. بیٹی کو لے کے واپس چلا جاتا ہے. اب یہ تھوڑا انہوں نے نا فلم میں واضح نہیں کیا کہ وہ سری نگر جموں لے کے جاتا ہے یا انڈیا لے کے جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں کرٹیکلی تو مطلب کیونکہ وہ بارڈر کے اوپر کافی سارا کچھ ہو رہا ہے، فلم بھی وہی ختم ہوتی ہے تو وہ دوسری طرف کا کشمیر ہی ہے. وہ یہی ہے کہ گاؤں جو ہے نا اس کا وہ صرف بارڈر سے 5 میل دور ہے، تو وہ وہاں انڈین کشمیر میں. ہاں ٹیکنیکل میں وہی بنتا ہے، لیکن اس کو وہ کہیں یوز لفظ نہیں کہتے کہ یہ جی کشمیر ہے. جی. تو وہ جب ادھر چلی جاتی ہے اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے. ایک اس وجہ سے کہ یہ ملیچ ہے، چھوت ہے، یہ مسلمانوں کے پاس بڑی ہوئی ہے. دوسرا اس کا تو لو افیئر چلتا تھا، اس کے کریکٹر اسیسینیشن بھی ہوتی ہے، اس کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. خیر ایک وہاں پہ ایک ویلن کریکٹر ہے جو مصطفیٰ قریشی نے پلے کیا ہے، وہ فارسٹ آفیسر ہے. وہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ شادی کرتا ہوں، لیکن وہ شادی کے ساتھ کے بعد بہت برا سلوک کرتا ہے، اس پہ الزام لگاتا ہے اور اس کو شک ہے کہ اس کے ابھی بھی اعجاز کے ساتھ تعلقات ہیں. تو وہ ایک دن اعجاز کو دھوکے سے بلاتا ہے اور اتنے میں وہ گن فائٹ میں وہ لڑکی بھی ماری جاتی ہے، شمی مارا، اور یہ مصطفیٰ قریشی بھی مارا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ لو سٹوری کی شکل میں ایک پورا جو تھرو آؤٹ سوائے ہردیال کے باقی جتنے ہندو ہیں، وہاں کا ایک پریسٹ بھی دکھایا جو مصطفیٰ قریشی اور اس کی شادی کراتا ہے. وہ کس طرح سے اسکیمنگ ہیں، سازشیں کرتے ہیں، کس طرح سے اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اور اگر ایک ہندو ان میں تھا جو مسلمانوں کو اچھا ثابت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، اس کو پاگل خانے بھیج دیتے ہیں، اس کی بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوک. اور مسلمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تالش اتنا اچھا ہے یا احمد کہ اس نے اس کی بیٹی کو ہندو کے طور پہ پالا ہے کیونکہ وہ اس کے دھرم کی عزت کرتا ہے. اور شروع میں جب اس کو اس کی بیٹی کو چھیننے آتے ہیں تو یہ ان سے کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے مذہب نے، ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ آپ عورتوں اور بچوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے. تو وہ لوگ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو وہ ایک میسج آتا ہے ریلیجس. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریپریزنٹیشنز ہیں ہندوؤں کی اور سکھوں کی وہ کس طرح کی ہیں، کس طرح سے جو سرکاری بیانیہ میں مطالعہ پاکستان میں یا عام ٹی وی ٹاک شوز میں آج کل یا اس سے پہلے اخبارات کے ذریعے دیا جاتا تھا، اس کی ایک وہ ہے ریپریزنٹیشن. تیسری فلم تھی جناح. اتفاق سے اشتیاق صاحب کی کتاب بھی ریسنٹلی آئی ہے جو کافی دونوں ملکوں میں دیکھی پڑھی جا رہی ہے، بحث ہو رہی ہے. تو ان کے ہاں جو جناح پایا جاتا ہے اور اس جناح میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس پہ بھی شاید آپ کچھ بات کریں گے بعد میں زیادہ. میں تھوڑا سا نا 2-3 باتیں اگر آپ لوگوں نے یہ فلم نہیں دیکھی ہوئی وہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اس کو ہم ٹیکنیکلی پاکستانی فلم کہہ نہیں سکتے. اس کا جو کرو بنانے والا تھا وہ سارے یورپ سے آئے تھے، انگلینڈ سے آئے تھے، اور جس کمپنی نے اس کو آفیشلی بنایا ہوا ہے وہ بھی انگلینڈ میں رجسٹر ہے. بیسیکلی اکبر ایس احمد کی تھی جو ایک بیوروکریٹ تھے، بعد میں آج کل وہ ایک اکیڈیمک کے طور پہ مشہور ہیں، کتابیں وغیرہ بھی لکھی ہیں. انہوں نے پی ایچ ڈی کی اور اکیڈیمیا جوائن کر لیا. جناح بنانے کا ابتدائی آئیڈیا آیا تھا جب
ایٹن باڑو کی وہ فلم آئی تھی گاندھی، جو بہت مشہور ہوئی تھی 83 میں یا 84 میں آئی تھی، اور اس کو آسکر وغیرہ ملے، اور وہ آپ نے دیکھی ہوگی، بہت اچھی فلم مانی جاتی ہے، اچھی فلم ہے بھی دیکھنے کے لحاظ سے بھی. تو ہمارے یہاں ضیاء عمریت تھی، اور ویسے بھی نہ بھی ہوتی تو انڈیا کا تو ہم نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے ہر دفعہ. تو ضیاء نے کہا کہ اس فلم کا جواب دو، تم جناح پہ ایک فلم بناؤ. اس فلم کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا اسٹینڈ اپ فرام دا ڈسٹ. اسکرپٹ وغیرہ لکھا گیا، شکر ہے وہ فلم نہیں بنی. جو اسکرپٹ تھا وہ ایسے تھا جیسے نسیم حجازی کے ناول ہوتے ہیں. پہلے سین میں محمد بن قاسم تلواریں اٹھا کے عربوں کے ساتھ سندھ میں آ رہا ہے، اور وہاں سے وہ فلم سٹارٹ ہوتی ہے، اور پاکستان جو ہے نا وہ 717 میں بن جاتا ہے اس فلم میں. خیر وہ فلم نہیں بن سکی. تو اکبر ایس احمد صاحب جو کافی لحاظ سے ایمبیشیس آدمی بھی ہیں، ان کو کہیں سے یہ خیال آیا دوبارہ. انہوں نے فاروق لغاری صاحب سے رابطہ کیا، جو ان کے کلاس فیلو تھے جب وہ صدر بنے. 1995-96 کی شاید یہ بات ہے، مڈ 90s کی. تو ان کو کچھ سرکاری امداد ملی، یہ کلاس فیلو بھی رہ چکے تھے. لغاری صاحب بھی کافی سپورٹیو تھے اس پروجیکٹ کے. ابھی اس سیمینار شروع ہونے سے پہلے مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا، اشتیاق صاحب نے بتایا کہ پیسے گلاسکو میں بھی جمع کیے گئے تھے، کیونکہ ان پہ کیس چلا تھا کہ یہ پیسے کھا گئے ہیں اکبر ایس احمد. جی اینی وے تو پیسہ تھا، اور ایک یہ فلم بنائی گئی. فلم میں وہی وہ ایک جو سرکاری سطح کے اوپر جناح صاحب کو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس طرح سے کیا گیا. لیکن جو خاص چیزیں ہیں میں 3-4 پوائنٹ ہائی لائٹ کروں گا. ایک یہ کہ فلم شروع ہوتی ہے تو اس کا جو نیریٹر ہے اور وہ ششی کپور ہیں. دس واز انٹرسٹنگ. تو اس میں وہ کمنٹری میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عالمی تاریخ دانوں نے تھوڑا سا زیادتی کی ہے جناح صاحب کے ساتھ، کہ ہے تو یہ گاندھی اور نہرو کے پائے کے لیڈر، لیکن ان کو وہ مقام نہیں دیا. ایز اف کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ ہمارے خلاف سازشوں میں لگی ہوئی ہے، انکلوڈنگ تاریخ دان. دوسرا انہوں نے جو ایک جناح کی پکچر بنا کے پیش کی ہے کہ وہ نہ صرف اندرونی یعنی مسلمانوں کے اندر سے مسلمان جو بنیاد پرست ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیونکہ خاکسار ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں قاتلانہ، وہ دکھایا گیا ہے. تو وہ فنڈامنٹلسٹ کے خلاف ہیں. دوسری طرف وہ جو پاورفل انڈین نیشنل کانگریس ہے جو ہر وقت سازشوں میں لگی رہتی ہے، اس سے بھی لڑائی کر رہے ہیں. اور اس انڈین نیشنل کانگریس کو انگریز سرکار کی حمایت بھی حاصل ہے. اور تھوڑا سا انہوں نے ایک جو ہے نا مورل ٹچ بھی دینے کی کوشش کی کہ، اور یہ میرا خیال ہے کہ اس فلم کی زیادہ آڈینس پاکستانی لوگ نہیں تھے، یہ ہندی اور اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں بنی تھی. وہ زیادہ نا انٹرنیشنل آڈینس کو شاید ٹارگٹ کر رہے تھے. جناح کو انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ پرائیویسی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لبرل ویلیوز جو ویسٹ میں دیکھی جاتی ہیں ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ بالکل شروع میں جو نیریٹر ان کو انٹروڈیوس کراتا ہے ششی کپور، اس میں دکھایا ہے کہ نہرو جو ہیں وہ ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ڈیٹ کر رہے ہیں. تو جناح سیز کہ یہ اٹس دیئر پرائیویٹ تھنگ، ہمیں اس میں نا مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو اس فلم کا جو جناح ہے وہ بڑا عموماً جو پاکستان کے بعض لبرل حضرات 11 اگست کی سپیچ کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ جناح بڑے لبرل، بڑے اس طرح کے تھے، سیکولر تھے، اس طرح کا جناح اس فلم میں پیش کیا گیا ہے. یہ فلم ہمیں نہیں پتا کہ مالی لحاظ سے کتنی کامیاب رہی، لیکن پاکستان میں کافی اس کو دیکھا گیا. تھوڑی سی اس پہ کنٹروورسی بھی بنی شروع میں، کیونکہ کرسٹوفر لی جو ڈریکولا کا رول پلے کرتے رہے ہیں، انہوں نے جناح کا رول پلے کیا تو اچھی ایکٹنگ کی، انہوں نے بہت اچھی ایکٹنگ کی. لیکن خبریں ایک اخبار ہے وہاں پہ رائٹ ونگ، انہوں نے بہت کمپین کی کہ یہ جناح کے ساتھ آپ بے عزتی ان کی کہ ڈریکولا کو آپ جناح کا رول کروا رہے ہیں. تو یہ کنٹروورسی اس وقت پاکستان میں بہت بنی تھی. آخری فلم تھی خاموش پانی جو 2003 میں آئی، اور اس کو بھی ہم ٹیکنیکلی پاکستانی فلم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا جو کرو تھا وہ جس نے بنائی تھی کاسٹ پاکستانی تھی، سوائے جو مین کریکٹر ایک ادا کیا تھا عائشہ کا، وہ کرن، وہ ان کی جو مسز ہیں کیا نام ہے، کرن کھیر، ہاں وہ تھی.
اور باقی کاسٹ ساری پاکستانی تھی، لیکن جو کرو ہے، جو فلم بنانے والے ہیں، وہ سارے یورپین تھے. سبیہ سمار جو اس کے ڈائریکٹر ہیں وہ بھی پاکستانی ہی ہیں. سندھی ہے ویسے. جی She is a Sindhi. جی، میریڈ ٹو آئی تھنک ٹو سری لنکن. تو لیکن وہ چونکہ پاکستانی کاسٹ تھی اور پاکستان میں ہی زیادہ دیکھی گئی، اس کو پاکستانی فلم کہا جا سکتا ہے ایک لحاظ سے، اور وہ پاکستان میں دکھانا چاہتی تھی، لیکن یہ فلم بین ہو گئی پاکستان میں، کیونکہ اس کی جو سٹوری ہے وہ کنٹراڈکٹ کرتی ہے جو ایک آفیشیل اسٹیٹ نیریٹیو ہے اس کو. سٹوری میں بھی تھوڑی سی بتاؤں گا، لیکن یہ ایک لحاظ سے انٹرسٹنگ بات تھی کہ ایک طرف اس دور میں کافی میڈیا کی آزادی کی بات ہو رہی تھی کہ جی دیکھیں ہم نے ملک میں مارشل لا لگایا ہوا ہے، لیکن میڈیا بہت آزاد ہے. اور آج کے لحاظ سے وہ تھوڑا ایک پیریڈ تھا بھی جب آزادی تھی نسبتاً زیادہ، لیکن اس فلم کو بین کر دیا تھا. فلم کی سٹوری ہے عائشہ، جو کرن کھیر نے رول پلے کیا ہے، اور ان کے بیٹے کا نام ہے سلیم، جو سرفراز اجوکا بڑا مشہور تھیٹر گروپ ہے اس کا ایک مین یہ ہیں. آپ شاید ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن وہ اجوکا کے ساتھ یہ کام کرتے تھے. فلم کی سٹوری 1979 میں شروع ہوتی ہے، جس سال بھٹو کو پھانسی ہوئی ہے. ایک بڑی سمبولک سی سٹارٹ ہے. اور عائشہ کی کہانی شروع میں یہ دکھائی جا رہی ہے کہ یہ ایک غریب عورت ہے، گاؤں میں رہتی ہے، قرآن پڑھاتی ہے بچوں کو، وہ اس کا سورس آف انکم ہے، اور ہسبینڈ جو مر چکے ہیں اس کی تھوڑی سی پینشن. ایک بیٹا ہے جو آوارہ پھرتا ہے اور کرنے کو کچھ نہیں لیکن شارٹ کٹ لگانے کے چکر میں ہے. اور پھر وہ ایک دن جہادیوں کے ساتھ مل جاتا ہے. جہادی گروپ 80s میں 90s میں بہت سارے تھے، اور یہ کہانی ایک انہوں نے پنڈی یا ٹک کے علاقے کے کسی گاؤں کو انہوں نے ایک طرح سے واضح طور پہ نہیں لیکن اس علاقے کا ایک گاؤں ہے. ایک دن سکھ یاتری آتے ہیں تو یہ ان کے خلاف کمپین شروع کر دیتے ہیں. سلیم اس کی کوشش ہے کہ میں اس ایشو کے گرد ایک لیڈر بن جاؤں کہ دیکھو میں نے سکھوں کو یہاں سے نکال دیا ہے. لیکن ایک سکھ اپنی بہن کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا ان کے گاؤں آ جاتا ہے، اور وہ بہن ایکچولی اس کی ماں ہے. وہ یعنی عائشہ ہے. عائشہ ہے. عائشہ جو تھی وہ پارٹیشن کے بعد 12-14 سال 15 سال کی ایک خاتون تھی، بچی تھی. تو اس کو گھر والوں نے کہا کہ تم کنویں میں جا کے، اندھے کنویں میں جا کے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لو. اس طرح کی کچھ سٹوریز جو ان کی بک ہے پنجاب بلڈڈ پارٹیشن کلینسڈ، اس میں بھی ہیں کہ کس طرح سے واقعی یہ بہت سے افسوسناک واقعات تھے کہ خود اپنی بیٹیاں مارتی تھیں، اور بڑے بڑے ٹریجک واقعات ہیں، آپ رو پڑھتے ہیں پڑھ کے اس کتاب میں. تو یہ کچھ شاید اس طرح کے کسی واقعے سے بھی متاثر ہو کے کی گئی ہے. اس کو جب اس لیے فلم کا نام بھی سائلنٹ واٹر ہے، خاموش پانی، اس میں جا کے مار جاؤ، لیکن وہ ڈر جاتی ہے، وہ خودکشی نہیں کرتی. تو الٹیمیٹلی پھر اس مسلمان لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے جو سلیم کا باپ ہے، اور وہ اپنا نام بدل کے عائشہ پھر وہ وہیں پہ رہنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس کو اندر سے وہ پوری فلم میں دکھاتے ہیں کہ اس کو ہانٹ کرتا رہتا ہے، وہ اپنی فیملی سے ملنا چاہتی ہے، وہ بھائیوں سے ملنا چاہتی ہے. لیکن اس بزمی جنونی کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں تو اصل میں سکھ ہے، تو وہ اس قدر تضاد کا شکار ہوتا ہے کہ وہ جا کے خودکشی کر لیتا ہے. یہاں پہ وہ فلم ختم ہو جاتی ہے. تو یہ وہ 4 فلمیں تھیں جن میں آپ پارٹیشن کی پریزنٹیشن دیکھ سکتے ہیں. 2 فلمیں ایسی ہیں جو بالکل سرکاری بیانیے کو ری انفورس کرتی ہیں، جی ہندو بہت برے ہیں، سکھ بھی برے ہیں، لیکن وہ سکھ جو ہے نا ہندوؤں کی باتوں میں آ گئے تھے. اگر آپ دیکھیں چاروں فلموں کو زیادہ غور سے تو اس طرح کا کچھ ان کا نیریٹو سامنے آئے گا. سوائے کرتار سنگھ تو اس پہ آپ بات کریں گے. تو ایک لحاظ سے یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کرتار سنگھ اور خاموش پانی، باقی فلمیں تو چلو انڈرسٹینڈیبل ہیں، وہ ایسے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے پاکستان کے سیاسی حالات رہے ہیں، جمہوری آزادیاں رہی ہیں، یہ ایک بہت ایک انکریجنگ بات بھی ہے کہ ڈسینٹنگ وائسز بھی پاکستانی فلم میں موجود رہی ہیں. یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں.